السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ برادران ملت اسلامیہ، دوستو، ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، انتہائی خرسندی، شادمانی، مسرت و انبساط اور خوشی کا مقام ہے کہ آئی پلس ٹی وی کے زیر اہتمام اس ماہ رمضان کے حوالے سے رمضان اور اعتقادی پہلو کے عنوان سے ایک سیریز چلایا جا رہا ہے، جس میں رمضان سے متعلق اعتقاد کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، عقیدے کے متعلق باتیں ہوں گی کہ رمضان ہمیں کن تعلق سے، کن اعتقادات کے تعلق سے، کن عقیدوں کے حوالے سے اور کن تربیتی پہلو سے ہماری تربیت کرتا ہے اور ہمیں درس دینے کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ جانتے ہیں اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان بنایا، اللہ رب العالمین نے زمین بنائی، اللہ رب العالمین نے کتابیں اتاریں، اللہ رب العالمین نے رسول اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے، اور انبیاء کی قوموں کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں، اس کی وجہ، اس کا سبب اور اس کا ریزن اللہ رب العالمین کے تعلق سے عقیدے کا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کتابیں اس لیے اتاریں تاکہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار ہو۔ اللہ رب العالمین نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اظہار ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اس کا مرکزی محور اور مرکزی دعوت توحید اللہ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کے معبود حقیقی ہونے کا اظہار تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی زندگی اور ان کی سوانح عمریاں اور ان کی حیات کے واقعات اور ان کی زندگی کے گوشوں کو آپ پڑھ لیجئے، اچھی طرح سے آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے توحید، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کے ایک معبود برحق ہونے اور سچے اور معبود حقیقی ہونے کے اعتراف کروانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا سبق، سب سے پہلا درس جو نبیوں نے اپنی قوموں کو دیا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، لہٰذا پرستش اور عبادت اور پوجا اور پاٹ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، یہ وہ عظیم عبادت ہے، یہ وہ عظیم
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مشن ہے جو لے کر کے اس دنیا کے اندر تمام انبیاء آئے اور لوگوں کو اسی بات کی تعلیم دی۔ خود اللہ رب العالمین کے فرمان کو آپ دیکھ جائیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ علماء نے لکھا ہے لیعبدون کے ترجمے میں ای لیوحدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری توحید کے گن گائیں، یعنی میری توحید کے حوالے سے باتیں ہوں، مجھے مانیں، میری پرستش کریں، اور مجھ سے جو مطالبہ کرنا ہو، جو سوال کرنا ہو، اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ میرے لیے خاص کی جائیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی جو تعریف کی ہے وہ انتہائی عظیم ہے۔ انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کے دوران کبھی اس کا تذکرہ کروں گا، لیکن آج ابتدائی طور پر اور تمہیدی انداز میں آپ حضرات سے اتنی بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توحید کے بغیر نہ اللہ رب العالمین نماز قبول فرماتا ہے، نہ اللہ رب العالمین روزہ قبول فرماتا ہے، نہ اللہ رب العالمین حج قبول کرتا ہے، نہ اللہ رب العالمین زکوٰۃ قبول کرتا ہے، اور نہ کسی کا کوئی عمل مقبول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اندازہ کیجئے یہ خطاب ہم سے نہیں ہے، یہ خطاب آپ سے نہیں ہے، یہ خطاب افضل الرسل سید المرسلین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے پس پردہ امت محمدیہ سے خطاب ہے، ہم سے خطاب ہے، آپ سے خطاب ہے، لوگوں سے خطاب ہے، عام پبلک اور جنتا سے خطاب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ کو بھی اور آپ سے پہلے جملہ انبیاء اور جتنے لوگ بھیجے گئے اور جتنے رسول بھیجے گئے ان تمام کو یہی خطاب کیا تھا اور یہی وحی کی تھی اور یہی بات بتائی تھی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا، تم نے بھی میرے ساتھ کسی اور کو ساجی بنایا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یعنی توحید کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں، چاہے وہ عمل کتنا ہی خوبصورت ہو، چاہے وہ عمل کتنا ہی زیادہ ہو، کوئی عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں، چاہے وہ عبادت جس قدر ہو اور جس مقدار میں ہو اور جس کیفیت سے ہو اور جس حیت میں ہو اور جس کوالٹی اور کوانٹٹی کے ساتھ ہو، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا الا یہ کہ اس کی توحید مضبوط ہو، اس کا عقیدہ درست ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور مکی زندگی کو دیکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ آپ غور کیجئے، اکثر احکامات مدینے میں نازل ہوئے، مکے میں 13 سال تک لوگوں کو عقیدہ سمجھاتے رہے، توحید بجھاتے رہے، عقیدے کی قسموں کو سمجھاتے رہے، شرک سے ڈراتے رہے، شرک سے تحذیر اور وارننگ شرک سے دیتے رہے اور بچانے کی کوشش کرتے رہے کہ خبردار اگر توحید میں خلل پیدا ہوا، اگر توحید میں نقص پیدا ہوا، عقیدے میں اگر خلل پیدا ہوا اور شرک کی ذرہ برابر بھی بو آئی تو تمہارا کوئی بھی عمل، تمہاری کوئی بھی عبادت، تمہارا کوئی بھی کام اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو معلم یمن بنا کر کے بھیج رہے ہیں۔ یمن کا معلم، یمن میں تدریس کا کام کرنے والا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا بنا کر کے بھیج رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، بلکہ تاکید فرما رہے ہیں یا معاذ انک تأتی قوما اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم شہادۃ لا الہ الا اللہ۔ معاذ تم اہل کتاب کے یہاں جا رہے ہو، یہود و نصارہ کے یہاں جا رہے ہو، ایسے لوگوں کے یہاں جا رہے ہو جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، ہماری قوم سے نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کتاب و سنت کو ماننے والے نہیں ہیں، لہٰذا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ کام کرنا اور سب سے پہلا کام تمہارا جو ہو وہ یہ کہ تم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانا، عقیدے کی طرف بلانا، عقیدے میں ان کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ اگر وہ مان جائیں، فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ۔
اگر عقیدہ درست ہو جائے، میری وحدانیت کے حوالے سے لوگ مان جائیں، تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، سمجھ جائیں تمہاری بات اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا شروع کر دیں، تو تم انہیں بتانا کہ اللہ رب العالمین نے 24 گھنٹے میں، دن اور رات میں، اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے کا مرحلہ کہ اللہ رب العالمین اگر یہ بات مان لیں، نماز پڑھنے لگ جائیں، تو تم یہ بتانا کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ بھی دینا وغیرہ وغیرہ الی آخر الحدیث۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا اور آپ کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ انسانی زندگی میں، ہماری اور آپ کی زندگی میں، ایک بندہ مومن کی زندگی میں توحید انتہائی اہم ہے، اور اسی لیے اس سیریز میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، اور رمضان ہمیں کن توحید کے حوالے سے، کن عقیدوں کے حوالے سے ہم سے گفتگو کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو، اگر اس چیز کو ہم نہ سمجھ سکیں اور ہماری زندگی میں، ہمارے عقیدے میں اور ہماری توحید میں کوئی بھی خلل رہ جائے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین روزوں کے احکام بیان کر رہا ہے، روزوں کے احکام اور مسائل بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور آخری آیت احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور اس درمیان اللہ رب العالمین ایک عظیم بات فرما رہا ہے، ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ اندازہ کیجئے، کسی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ یہ گفتگو آئے گی اور آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں، وہاں وہاں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہوا ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنی قربت کے حوالے سے اور اپنے بندوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کسی سیڑھی کے اور بغیر کسی زینے کے اور بغیر کسی آدمی کو ساتھ لائے ہوئے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ پھر آگے جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس آیت کی روشنی میں، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو مجھ سے مانگیں، مجھ سے طلب کریں اور میرے اوپر ایمان لائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور صاف مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ مومن، ایک انسان جب اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، جب اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اور جب اللہ رب العالمین کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنی توحید مضبوط کرے۔ توحید کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے کوئی خلل اس کے اندر نہ پایا جائے، کوئی بھی نقص اس کے اندر پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ رونا روتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعا کرتے ہیں رد کر دی جاتی ہے، ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں ہماری سنی نہیں جاتی، ہماری مدد نہیں کی جاتی۔ ارے میرے بھائی، کبھی آپ غور کیجئے، کبھی آپ سمجھیے، کبھی اس نقطے پر ایک لمحے بھر کے لیے آپ غور کیجئے کہ ہماری دعائیں کیوں رد ہو رہی ہیں، کیوں اللہ رب العالمین ہماری سن نہیں رہا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو اور میرے اوپر ایمان لاؤ، میرے اوپر ایمان لاؤ۔ تو ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر لانا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص فاسد عقیدے کا حامل انسان ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے بھی مانگتا ہے اور دوسرے سے بھی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین کی بھی عبادت کرتا ہے اور دوسرے کی بھی عبادت کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول نہیں کرتا اور قطعی طور پر قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں اور میرے بزرگوں، عقیدہ انسانی زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور مجھے اجازت دیجیے اور کہنے دیجیے کہ عقیدہ سب سے بنیادی عمل ہے، سب سے بنیادی عقیدہ ہے، سب سے بنیادی عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے۔ اگر یہاں خلل ہے تو کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ اس کی تلاوت قبول ہوتی ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کے صدقہ و خیرات قبول ہوتے ہیں۔
الغرض المہم اور قصہ یہ کہ اللہ رب العالمین کوئی بھی عمل اس کا قبول نہیں کرتا، لہذا سب سے پہلے اصلاح کی ضرورت ہے، عقیدے کی، سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان توحید کے حوالے سے مضبوط ہو، اپنی توحید مضبوط کرے، اللہ رب العالمین کو مانے اور صرف اللہ رب العالمین کو مانے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اور سب کو موحد بنائے، متبعی کتاب و سنت بنا کر کے رکھے، منہج سلف پر قائم رکھے، اور جب تک اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، عمل کے ساتھ رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام، آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز، الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع۔ اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپورٹ آئی پلس ٹی وی، ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔